جب بہنیں گھروں کو واپس آتی ہیں ان سے القصایا نہ کیجئے میرے بھائیوں. یہ بہنیں اتنا کھا کے نہیں جاتی جتنا بھائیوں کو دعائیں دے کر کے جایا کرتی ہیں. یہ بہنیں ہی ہوتی ہیں جو بھائیوں کو ولی بنا کر کے جاتی ہیں. بہنوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. ماں کے بعد اگر کسی کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو بہنوں کی دعا بھائیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. قسم خدا کی جس نے بہن کی دعا پائی ہے, خدمت کی ہے, اللہ نے اسے دنیا میں عزت دی ہے, بعد مرنے کے اسے جنت کا حقدار بنایا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی سیرت دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی حقیقی بہن نہیں, رضائی بہن شیمہ ان کا نام ہے. پیار کتنا کرتی تھی شیمہ, حضور کو گود میں لے کر کے کھلاتی تھی. آپ یہ سمجھتے ہو بہنیں تمہاری دولت کی بھوکی ہوتی ہیں؟ نہیں پیارے, اگر تمہارے باپ پہ 10 مکان ہیں اور 4 بہنیں ہیں, بھائی نہیں ہیں, قسم خدا کی راتوں کو مسلح پہ بیٹھ بیٹھ کے بھائی کی دعائیں کرتی ہیں. انہیں معلوم ہے 10 مکان ہیں, بھائی نہ ہوگا تو یہ 10 کے 10 مکان ہمیں مل جائیں گے, 10 کی 10 مکانوں کی رجسٹری ہمارے نام ہو جائے گی. انہیں مکان نہیں چاہیے, انہیں تو بھائی چاہیے. قسم خدا کی بغیر بھائیوں کے بہنوں کی تو خوشیاں بھی ادھوری رہتی ہیں, ناقص رہتی ہیں. ان کی عیدیں بھی اس وقت ہوتی ہیں جب ان کے سامنے ان کا لاڈلا ہوتا ہے, ان کا بھائی ہوتا ہے. اس لیے بہنوں سے کبھی نہ الکسانا. مصطفیٰ جان رحمت کا بچپن تھا. حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کر کے چوراہے پہ کھلاتی تھی, کہتی تھی اے میری سہیلیوں دیکھو میرے بھائی سے زیادہ کسی کا بھائی خوبصورت نہیں ہے. شیمہ کی سہیلیوں نے کہا تھا شیمہ اپنے بھائی محمد کے چہرے سے پردہ تو ہٹا دے. جیسا ہی کپڑا ہٹایا, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب نبی کی شان لکھنے بیٹھتے ہیں, قلم کو حرکت دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کیا لکھوں کیا نہ لکھوں, پھر فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاغ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور میری قوم کے نوجوانوں اپنی جوانیاں نبی پاک کی محبت میں, رسول اللہ کے عشق میں نچھاور کر دو, قربان کر دو. اپنی جوانیوں کو رسول پاک کی محبت میں قربان کر کے جاؤ. جب کفن میں لپٹ کے اپنی قبروں میں جاؤ گے, منکر نکیر پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو قبر میں کفن میں مچلنا, تڑپ کے کہنا ارے سنو انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نبی سے عقیدت, نبی سے پیار نہیں کیا تو پھر دیکھو ایمان مکمل نہیں ہے, ناقص ہے, ناقص کچھ نہیں ہے. نبی نہیں تو کچھ نہیں تھا, تھا کچھ بولو, اندھیرا تھا, فرشتہ تھا, نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اللہ پاک جناب صابر بھائی کی بے حساب بال بال بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. مولانا فیضان صاحب کی دعوت محبت پہ آپ جانتے ہیں میں ڈائریکٹ راجستھان سے آپ کی دیار محبت میں چلا رہا ہوں. اللہ میرے آنے سے اور تمام علماء کے آنے سے مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما کے درجات بلند فرما. آمین اللہم آمین. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرات گرامی, تو حضرت شیمہ نے جب حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا نا, ان کی سہیلیوں نے کہا ہار گئے, آپ جیت گئیں. کہا کیا مطلب؟ بولے تیرا بھائی اتنا حسین ہے, اتنا وجیہ و شکیل ہے, اتنا خوبصورت ہے, اس کے ایک رخسار میں ہمیں سورج خورشید نظر آ رہا ہے, دوسرے رخسار میں ہمیں چاند نظر آ رہا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے,
چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کاف گیسو ہادہن یا برو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، چہرہ ہے ان کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، میرے بعد میں امید کرتا ہوں اور میں گزارش کروں گا جناب مولانا فیضان صاحب سے چند اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بچل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ قاری عبدالمتین صاحب قبلہ اور مولانا عثمان منظری صاحب قبلہ شاعر اہل سنت ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ذرہ نوازی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تھکے ہوئے ہیں، جیسے ہم جا رہے ہیں ویسے ہی ان کو پروگرام رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اللہ پاک ان کو مزید بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے، آمین بول دو یار۔ امام صاحب آپ کے آگے ہیں اور آگے ہوں گے تو نام تو آپ کا ہی ہوگا، بے شک، ڈرو مت، بولے چھوڑ کے چلے جائیں گے امامت، چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب تک آپ نہیں چھوڑو گے۔ اب پانچوں ٹائم کی پڑھا رہے ہیں، زیادہ مصروفیت ہو جائے گی تو جمعہ تو پڑھاتے ہی رہیں گے، تو جمعہ پڑھنے میں خوش رہنا تم، اللہ سلامت رکھے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، بات در اصل یہ تھی کہ یہ محبت ہیں، یہ مذہب اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو مٹانے کی لوگ بات کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی، عرض کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کے چچا ابو الحکم عمرو بن ہشام کے دروازے پہ، ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، اس کا سر آپ نے پھوڑ دیا، خون نکلا، کہا یہ کیا کیا حمزہ آپ نے؟ کہا میں نے اپنے بھتیجے محمد کا بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے، یہ کہہ کر کے حضور کے پاس آئے، آ کر کے کہا خوش ہو جاؤ میں آپ کا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا چچا میاں میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم کے چچا کہتے ہیں میں تو آپ کو گھر سے خوش کرنے نکلا ہوں، آپ جب تک خوش نہ ہو جائیں گے میں آپ کے چچے کو چہرہ نہ دکھاؤں گا، مڑ کے قدم واپس نہیں جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، آقا ارشاد فرماتے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس دین کو آپ قبول کر لیں۔ اتنا سننا تھا، امیر حمزہ کہتے ہیں میرے پیارے بھتیجے اگر آپ کی خوشی حمزہ کے کلمہ پڑھنے میں ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے، ہاتھ بڑھا دیجئے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہنگامہ ہو گیا کہ حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اللہ اکبر، اسلام کے دامن میں شیر چلا گیا، کفار ڈرنے لگے، یہ مصطفیٰ جان رحمت پتھروں پہ کھائے ہیں، کانٹوں پہ چلے ہیں، تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں اسی اسلام کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ بغداد کی سرزمین پہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جس سال غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں اس سال 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف اللہ اکبر 10 سال کی ہے، آپ کے سر سے آپ کے والد ماجد کا سایہ اڑ گیا۔ اب ذرا دیکھتے چلیے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قسم خدا کی آپ نکلے ہیں، بغداد کی سرزمین پہ پہنچے ہیں، آپ عالم و فاضل محدث بن کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے مطلب کیا ہے، لوگوں سے نہیں ملتے، تنہائیوں میں نکل گئے، 25 سال عراق کے جنگلوں میں رہے، پتے چبا چبا کر کے آپ نے اللہ کی عبادت کی، 40 سال عشاء کی وضو سے آپ نے نماز فجر کو ادا کیا، اسلام کی تبلیغ آپ کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نورانی بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، اے عبدالقادر ہم نے تمہاری نمازوں کو قبول کر کے تم سے خوش ہو کر کے تم پہ نماز کو معاف کر دیا۔ اتنا سننا تھا، آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت گناہ سے بچنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ نورانی بادل کا ٹکڑا
ٹکڑا کالا دھواں بن کر کے ختم ہو گیا. پھر آواز آئی ہے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرماتے ہیں بڑے پیر دستگیر مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے خدا نے بچایا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کسانی خلعتن بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی, میرے رب نے اول العزم بلند ہمتی کی خلعت مجھے پہنائی, فضل و کمال کا تاج میرے سر پہ رکھا. انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبال, میرا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے اور میری شان کے جھنڈے پہاڑوں کے سروں پہ چوٹیوں پہ گڑے ہوئے ہیں. بغداد والے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال, قرب الہی کی منزل میں مجھے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس میں تنہا اکیلا میں ہی ہوں, اور وہ عظمت و جلال والا مولا میرے لیے کافی ہے, وہ مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتا ہے. فرماتے ولو القیت سری فوق مسجد لقام بقدرت المولا تعالی, اگر میں اپنی توجہ کو کسی مردہ لاش پہ ڈال دو لقام بقدرت المولا تعالی, وہ مردہ لاش بھی زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جائے. سبحان اللہ, یہ شان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عرض کر رہا تھا حضرات گرامی, اللہ نے فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو عہدوں سے نوازتے ہیں تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں, مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے 2 سال 6 مہینے خلافت کو امور کو انجام دیا. ان کے پردہ کر جانے کے بعد 12 سال تک اسلام کی اشاعت عمر بن خطاب فاروق اعظم کرتے رہے. آدھی دنیا 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا عمر فاروق اعظم نے لہرایا. جانتے ہیں سادگی کتنی تھی, عاجزی کتنی تھی, سادہ مزاج تھے. وہ لباس پہنتے تھے جس میں 18 پیمند لگے رہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا, مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات رو رہے ہیں, آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں. خادم نے فجر کے وقت دامن پکڑ کے کہا تھا حضرت پوری رات میں آپ نے 1 منٹ کے لیے لمحے کے لیے پلک نہ مارا ہے, کیا بات ہے پوری رات روئے ہیں, کیا کہیں گھٹنا گھٹ گئی ہے, کہیں حادثہ ہو گیا ہے. اتنا سننا تک کہتے ہاں سر شام مجھے ایک خبر ملی تھی میرے خادم کہ فلاں علاقے میں ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا تھا, اس کی بکری کا پیر ایک سوراخ کے اندر پڑ گیا اور وہ پیر ٹوٹ گیا. میں اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہوں کہیں وہ بکری کا مالک اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں میرے خلاف رپورٹ مقدمہ نہ کر دے کہ عمر کے دور اقتدار میں میری بکری کا پیر ٹوٹا تھا. اللہ اکبر, یہ خدا ترستی ہے عمر فاروق اعظم کی. آج تو میاں پوری بکری لوگ غائب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, چہرہ دیکھو تو مسلمانی ہے, لباس دیکھو تو مسلمانی ہے, لیکن کردار دیکھو اتنا گندا ہے. بکرا چوری کرتے پھر رہا ہے, دیہات میں جا رہا ہے, شرم نہیں آتی, بے حیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, جیب میں کٹا رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں پہلے سے تعینات ہے موٹر سائیکل پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بکروں کو دانا ڈال رہا ہے. جیسا ہی بکرا قریب آیا ہے فوراً کٹے کے اندر بھر لیا, موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل کو چلا دیا. اب یہ بکرا چوری کر کے بکرا بیچنے جا رہا ہے. ارے شرم نہیں آتی تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. تم مسلمان نام کے مسلمان ہو, کاش تم کام کے مسلمان بن جاتے. قسم خدا کی تو تم غلامی نہیں کرتے بلکہ تم دنیا میں حکومتیں کرتے, امامت تم کرتے. شرط یہ ہے تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ. تمہاری شان تو یہ ہے دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تم تو اذانے دیتے تھے, تم تو اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیتے تھے. آج تم بکری چوری کر رہے ہو, آج تم مرغی چوری کر رہے ہو. اللہ اکبر, آج تم جیب کاٹنے گھروں سے نکلے ہو. ٹوٹن تمہیں شرم نہیں آتی, رات کے وقت میں ٹوٹنو تم چاہتے ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. سٹے تم لگا رہے ہو, نشے تم کر رہے ہو, گاجا تم پی رہے ہو, اسماک تم پی رہے ہو. ارے کون سا ایسا نشہ نہیں ہے جس کے تم عادی نہیں بن گئے. میرا سماج نشیڑیوں سے گنجوں سے بھرا ہوا ہے. یہ نشیڑی گنجاڑی نے ہمارے معاشرے کو بدنام کیا ہے. مذہب اسلام کے نام پہ یہ دھبا ہے. قسم خدا کی مسلمان کی شان تو یہ تھی ٹل نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے.
ارے نشہ کرنا ہے نشاڑی تو عشق رسول کا نشہ کر جو کبھی اترتا ہی نہیں ہے 20,000 کا موبائل چورا کے بھاگا ہے خیر نہیں ہے ہم لوگ سفر کرتے ٹرینوں میں اس وقت چارجنگ نہیں کرتے موبائل نہیں لگاتے چارجنگ پہ دیکھتے کہ بھئی ٹرین رکی ہوئی ہے پلیٹ فارم سے گزر رہی ہے اسی لئے کہ نشاڑی وہاں بھی گھومتے ہیں ایسا جھپٹا مارتے ہیں پتہ نہ کہاں سے یہ نشاڑی ٹرین لے کے آتا بڑے بڑے ہوشیاروں کے موبائل نکال کے لے گئے نہ کبھی ہاتھ ٹوٹتا میاں چارجر سمیت لے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس نشاڑی سے پوچھو جس کا موبائل تو ٹرین میں سے چھین کے لا رہا نا چرا کے لا رہا ہے تیرے لیے کتنے کا وہ 1,000 کا 500 میں بیچ دیا بس مجھے تو اس میک کی پڑیا مل جائے ایک 20,000 کا موبائل 1,000 میں بیچ گیا اس سے پوچھ جس بیچارے نے قسطوں پہ موبائل لیا تھا یار 1,000 روپے مہینوں میں دیتا تھا تیرے لیے 1,000 کا اس کے لیے 25 اور 20,000 کا تھا غیرت نہیں آتی ٹوٹن شرم کرنی چاہیے تجھے چلو بھر پانی پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہاں یار ہنسنے کی بات نہیں ہے بدنام کیا ہے مذہب اسلام کو نام دیکھو تو محمد سلمان نام دیکھو اللہ اکبر کبیرہ مسلمان نام رکھ لیے کوئی نام رکھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے بولو ارے بھائی نام کے نہیں کام کے مسلمان بنو بولو کس کے بننے ہیں کام کے مسلمان بنو حضرات گرامی وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس لو ان سے اور یہ ٹوٹنوں سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ 2-4 پولیس والوں سے سیٹنگ رکھ رہے ہیں سیٹنگ پورے محلے کو پریشان کر کے رکھا پوری گلی پریشان کر دی ایسی مخبری کر رہے ہیں اپنے باپ کو تک نہیں چھوڑ رہے ہیں باپ کی بھی مخبری کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی باپ نہیں ہے ان کے باپ تو وہی ہیں جو انہیں اس میک کی پڑیا دے دے سمجھ رہے ہیں ایسے لوگوں نے ہمارے سماج کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے اللہ انہیں عقل سلیم دے اللہ انہیں شعور دے اللہ پاک انہیں عشق رسول کا نشہ دے اللہ محبت رسول کا نشہ ان کو دے دے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے میرے نبی نے فرمائے نشہ کرنے والے شراب پینے والے جب قیامت کے دن جائیں گے نا تو ان کے جسم پہ سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا گوشت کٹ کٹ کے خود ہی گر رہا ہوگا سوچو تو صدیار یہ نشہ کرتے ہو جو شراب پیتے نا قیامت کے دن جہنمی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی مواد اور پیپ اللہ اکبر ان نشاڑیوں کو پلائی جائے گی ذرا سوچو تو صغیار نوجوانوں تمہیں عشق کرنا ہی تھا نشہ کرنا ہی تھا تو محبت رسول کا نشہ کرنا تھا کہ تمہیں گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا کہا جاتا نبی کا نام لینا چھوڑ دے تمہارے سینے پہ پتھر رکھا جاتا اور تم سے کہا جاتا نبی کا نام لینا چھوڑ دے ارے نشہ کرنا تھا تو عشق رسول کا نشہ کرتا پھر تمہارے جسم پہ کوڑے مارے جاتے تم سے کہا جاتا نبی کا نام لینا چھوڑ دے ارے نشہ کرنا ہی تھا تو محبت رسول کا حسنین کے نانا کی محبت کا جام پیتا پھر تمہارے سینے پہ پاؤں رکھ کے دبایا جاتا گلے کو دبایا جاتا پھر کہا جاتا کہ نبی کا نام لینا چھوڑ دے تم محبت رسول میں عشق رسول میں محبت رسول کے نشے میں ظالم کی جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ارے کان کھول کے سن لے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے بستی میں مسلمانوں کو قتل عام ان کا کیا گیا سب کو مار دیا گیا فقط اونلی ایک نوجوان بچا وہ گھبرایا ہوا تھا قریب میں بستی کے پاس میں ایک اللہ والے کی جھوپڑی پڑی تھی وہ ان کے پاس جا کر کے کہنے لگا اے اللہ والے غضب ہو گیا پوری بستی تاراج کر دی گئی ہر کلمہ گو مار دیا گیا ہر کلمہ پڑھنے والا بٹھا دیا گیا اللہ والے جلال میں آ گئے انہوں نے اپنا رومال اس آنے والے جوان کے سر پہ ڈال دیا اس کے بعد کہا اب بتا کتنے مسلمان مارے گئے ہیں اور کتنے غیر مسلمان مارے گئے ہیں اس نوجوان نے اللہ
اللہ والے کا اللہ اکبر رومال اوڑھ کے اندر سے کہا تھا اے اللہ والے تو نے میری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے، پردے ہٹا دیے، تیرے رومال کی برکت ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنی لاشیں ہیں سب بے ایمانوں کی ہیں، ان تمام لاشوں میں مجھے ایک لاش مسلمان کی نظر آ رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمارے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، خطا کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، قصور کیا ہے ہمارا، ہم نے کسی کے مکانوں کو گرا دیا، ہم نے کسی کو اللہ اکبر کسی کی سمپتی کو نقصان پہنچایا، ہم نے کسی کی جان کو لے لیا، نہیں میرے بھائیو ہم کسی کے مخالف بھی نہیں، ہمیں تو خاموخواہ دبایا جا رہا ہے، ہمیں تو خاموخواہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھے ہمیں صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی وجہ سے ہمیں پیٹا جا رہا ہے، دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، فلسطین میں ہمیں مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے عزیز دوستو اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرو، رات کے اندھیرے میں جب بستر پہ جایا کرو اللہ اکبر گریبان میں جھانک کے دیکھا کرو کہ آج دنیا ہمیں مار رہی ہے، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ تو کریں، ہمارے دل کے اندر رسول کائنات کی محبت ہے یا نہیں؟ محبت ہے تو ہم ایمان والے ہیں، محبت نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ آج دنیا ہمیں اس لیے مار رہی ہے، ہم مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ تم دنیا میں مسلمان نہیں تھے، تم تو نام کے مسلمان تھے، کام کے مسلمان نہ بنے۔ دنیا میں بھی ہماری شامت آ رہی ہے، کہیں آخرت میں بھی ہماری شامت نہ آئے۔ دنیا میں اس لیے ماری جا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، آخرت میں اس لیے ہماری پکڑ نہ ہو، گرفت نہ ہو کہ دنیا میں تم مسلمان نہیں تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میری قوم کا نوجوان جب چلتا ہے اس کا چہرہ دیکھو، میری قوم کے نوجوان کا فیس دیکھو، اس کے چہرے سے لندن اور پیرس نظر آتا ہے۔ اے جوان اپنا حولیہ ایسا بنا لے، اے جوان اپنا چہرہ ایسا بنا لے، تیرے چہرے سے لندن اور پیرس نظر نہ آئے بلکہ تیرے چہرے سے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے، تیرے چہرے سے مصطفیٰ کا شہر مدینہ نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تم اس طرح چلو کہ دیکھنے والے بولیں کہ مسلمان چل رہا ہے، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جوانوں حضور پاک پہ اپنی جوانیاں قربان کر دو، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرو۔ امام اہل سنت نے کہا تھا عبدالسبحان بھائی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک مسک کا نشان تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اللہ
سلامت رکھے. بہت اچھا نعرہ لگایا ہے. آپ بس تھوڑی سی آپ ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا لیں تاکہ یہ محفل جو ہمارے مولانا فیضان صاحب کے پھوپا کے صابر بھائی کے اصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے. سبحان بھائی کے نعروں کی گونج میں یہ محفل ایک یادگار بن جائے. ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں ان کو پکڑ دی. جب زمین میں انہیں اللہ نے عزتوں سے نوازا. آدمی عزت چاہتا ہے، کام ذلتوں والے کرتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، غریبوں کے دلوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، مظلوموں کی بد دعائیں لیتا ہے، ان کے اللہ اکبر کبیرہ ان کے ناجائز طریقے سے ان کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ ہڑپ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا اللہ اکبر کبیر. ایک دن آئے گا تمہیں بھی دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا. میدان محشر میں یہی غریب تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کولر کو پکڑ کے کہے گا سن وہ دنیا تھی جہاں کھلے نہیں دیتی زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی. داستہ میری نوجوانوں، اس زندگی پہ کیا اترانا، اس کا ایک پل کا بھروسہ نہیں. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو مطلب کیا ہے عہدوں سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے کہتا ہے اقام الصلاۃ، چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، وہ آتوا الزکاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. آپ ذرا دیکھیں بانی اسلام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. کفر کا دور دورہ تھا. میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا، اپنی ذات کا لوہا منوایا. مکے والے جب مصطفیٰ جان رحمت کو صادق و امین کہنے لگے. آج لوگ بکواس کرتے ہیں، آج لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں مصطفیٰ امی یعنی ان پڑھ تھے، مصطفیٰ قلم نہیں چلاتے تھے. میں کہتا ہوں بدبخت اپنی زبان پہ تالا لگا لے. مصطفیٰ جان رحمت کو تو کہتا ہے ان پڑھ، مصطفیٰ جان رحمت کو تو امی کہتا ہے. میں بھی کہتا ہوں میرے مصطفیٰ امی تھے، لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ جان رحمت کا امی ہونا عیب نہ تھا بلکہ یہ بھی معجزہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ مصطفیٰ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے بلکہ عرش کے مالک نے، عرش کے رحمان نے اپنے محبوب کو پڑھا کے خود بھیجا تھا. مجھے بتاؤ جس کا پڑھانے والا اللہ ہو اس کے اللہ اکبر علم کا عالم کیا ہوگا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی کے علم غیب پہ اعتراض کر دے والوں، آؤ میں سرکار غوث اعظم کی بات کرنے لگا ہوں. سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آئے ایک دانہ. جب غوث پاک کی نگاہوں سے یہ دنیا نہیں چھپ رہی ہے تو مجھے بتاؤ نبی پاک کی نگاہوں سے یہ دنیا کیسے چھپ سکتی ہے. ارے دنیا بنانے والا خدا مصطفیٰ کی نگاہوں سے جب نہ چھپا ہو تو بتاؤ ہم گناہگار مصطفیٰ کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں. ان کی شان تو یہ ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے وہ جو تجھ پہ آیا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت نے قلم ہاتھ میں نہ لیا، وحی آتی تھی جبریل لے کر کے آتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کاتبین کو آواز دیتے تھے. امت کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی ہیں. قسم خدا کی یہ صحابہ کرام آتے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ جو آیت سورت نازل ہوتی تھی ان آیات کو مصطفیٰ جان رحمت لکھواتے تھے. اب میں کہتا
کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھ میں عبدالسبحان بھائی کبھی قلم نہ لیا، یہ بھی ایک راز ہے، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کے ہاتھ میں قلم ہوتا تو کفار مکہ کہہ سکتے تھے یہ جو قرآن ہے نبی کونین اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھتے ہیں، نبی نے ہاتھ میں قلم نہ لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ یہ اعلان کر دیا، کفار بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے یہ جو کتاب قرآن مقدس ہے یہ مدینے والا، یہ مکی ہلال، عبداللہ کا لال، آمنہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا ہے بلکہ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس ان پہ اتارا ہے، نازل فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، آقا کونین نے 40 سال تک اپنی ذات کا لوہا منوا لیا، مکے والے جب مصطفیٰ کو صادق الوعد کہنے لگے یعنی وعدے کو ادا کرنے والا کہنے لگے، سچا کہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ اللہ اکبر مطلب کیا ہے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ حضرت جبریل آیت لے کر کے آ رہے ہیں، جو سب سے پہلی آیت مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، مکے والوں میں مطلب کیا ہے خلف شاری ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت کو جو آج تک سچا کہتے تھے اب وہ مصطفیٰ جان رحمت سے دور بھاگنے لگے، یہاں تک کہ مصطفیٰ اعلان نبوت کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگ خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ اسلام کے دامن میں آتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 39 مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی 38 مسلمان ہیں۔ ابو جہل اللہ اکبر نوجوانوں کو لے کر کے آیا، مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے، مصطفیٰ جان رحمت کانٹوں پر چلتے ہوئے حرم شریف کے گوشے میں آ کر کے بیٹھ گئے، ابو جہل نے ایک پتھر مارا، پتھر سنسناتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی سے جا کر کے ٹکرایا، آقا کونین کی پیشانی سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ مصطفیٰ جان رحمت خانے کعبے کے گوشے میں بیٹھے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اسی اثنا میں حضرت سیدنا امیر حمزہ جنگل سے شکار کھیل کے جب اپنے گھر کو آتے ہیں، اپنی وائف اپنی بیوی سے کہتے ہیں لاؤ کھانا لگا دو، دسترخوان رکھ دو، جیسے ہی کھانے کا نام لیا ان کی بیوی نے کہا تھا اے حمزہ اے میرے شوہر کان کھول کر کے سن لو، تمہارے بھتیجے محمد ان کے والد ماجد عبداللہ نہیں ہے، ان کے دادا عبد المطلب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جو چاہے ان کو مارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کیا ہوا ہے شریک حیات؟ تو آپ کی بیوی نے کہا، آپ کی دھرم پتنی نے کہا، آپ کی بیوی نے کہا تھا اے میرے سرتاج من شوہر وفاشیات، آپ کے بھتیجے محمد کے سر پہ ابو جہل نے ابو الحکم نے عمر بن ہشام نے پتھر مارا ہے اور وہ پتھر ان کے سر پہ جا کر کے لگا ہے۔ اتنا سننا تھا امیر حمزہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں جب تک میں اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا بدلہ انتقام نہ لے لوں گا اور جب تک میں اپنے بھتیجے کو خوش نہیں کر دوں گا میں تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، میں پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے امیر حمزہ چلے ہیں۔ اے میرے بھائیو اسلام کو پہچانو، قسم خدا کی جان بھی دینی پڑے تو خوش ہو کر کے دے دینا، لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ یہ اسلام جسے مل گیا ہے اس سے پوچھو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، نام ان کا فاطمہ بنت خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کو جب پتا چلا میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کے کان کا پردہ پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا اے عمر بن خطاب کان کھول کر کے سن لے، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بنت خطاب ہوں، اگر تو ابن خطاب ہے۔ اے میرے برادر اے میرے بھائی کان کھول کر کے سن لے، تو یہ چاہتا ہے مجھے مار مار کے میں محمد کا کلمہ اور ان کا دین ترک کر دوں گی، چھوڑ دوں گی؟ ارے کان کھول کر کے سن لے، تو میری جان تو لے
سکتا ہے لیکن محمد کا دیا ہوا ایمان مجھ سے نہیں لے سکتا۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا اے بہن اتنی جرأت و بہادری کہاں سے آ گئی، تو اتنی بہادر کہاں سے بن گئی؟ میں نے تیرا وہ بھی زمانہ دیکھا ہے جب میں جنگل سے شکار کھیل کے گھر کو واپس آتا تھا تو مجھے دیکھ کے سامنے نہیں آتی تھی، چھپ جاتی تھی، لیکن آج ہے کہ تو میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہی ہے۔ اے فاطمہ یہ تو بتا یہ جرأت و بہادری تجھے کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ تو سنو قسم خدا کی، فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا او بھائی پوچھتا ہے یہ جرأت و بہادری کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ یہ کہیں اور سے نہ ملی ہے بلکہ محمد کا کلمہ پڑھ کے ملی ہے، آمنہ کے لال کے در سے ملی ہے۔ او میرے بھائی جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخر بہن تو بہن ہوتی ہے نا، ہمشیرہ تو ہمشیرہ ہوتی ہے۔ بہن اللہ اکبر ماں کے بعد ماں ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں کا پیار کسی سے ملتا ہے تو وہ بہنوں سے ملتا ہے۔ بھائی ابھی کفر کے دامن میں ہے، بہن اسلام کے دامن میں ہے، مارا ضرور ہے لیکن افسوس ہو رہا ہے، بہن کو مارا میں نے غلط ہے، افسوس کر رہے ہیں۔ یہی بہن بھائی کا پیار ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ بھائی جب بہنوں کو ڈپٹتے ہیں، بہنیں یہ نہ سمجھیں یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یاد رکھے میری بہنوں، تمہارا اللہ اکبر کبیرہ تمہارے بیٹے، شوہر، باپ اور بھائی کے علاوہ، ان چاروں کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ سب سے اصلی اگر اور صحیح تمہارے دوست ہیں وہ تمہارے یہ چار ہیں۔ قسم خدا کی یہ بھائی ہیں۔ بھائی جو تمہیں ڈانٹتے ہیں نا یہ تمہاری دشمنی میں نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا اس بزم میں مقصد ہے اصلاح مفاسد، اس بزم میں مقصد ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہ بھائی ہے تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں مار رہا ہے اس میں بھی محبت چھپی ہے، تمہیں زجر و توبیخ کر رہا ہے اس کے لہجے میں محبت چھپی ہے۔ محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ میرے بھائیو دیکھو سیدنا عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کے مالک ہیں، اللہ نے عہدوں سے نوازا ہے، آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ قیصر و کسریٰ کو پسینے چھوٹ جاتے تھے، عمر ابن خطاب کا نام سننے کے بعد مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، گھومتے رہتے تھے۔ آج بھی شہروں میں گلیوں میں جب چوکیدار گھومتے ہیں سیٹی بجاتے رہتے ہیں، گاؤں دیہات میں کہتے ہیں جاگتے رہیو تیندوا چلا ہے، تیندوے نے سب کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ لیکن عمر فاروق اعظم جب گھومتے تھے مدینے کی گلیوں میں ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ کہتے تھے اے لوگو حاسبو قبل ان تحاسبو، بیدار ہو جاؤ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ مسلح ویران ہیں اور جوانوں جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، جوانی میں بڑا مزہ ہے۔ عمر بن خطاب کہتے تھے مسلح ویران ہے، اٹھ جاؤ اپنی سوئی قسمت جگا لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں تڑکے کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، امامت بھی کرتی ہے امیر المومنین کو۔ ایک گھر کے دروازے سے گزر رہے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، وہ خاتون بیوہ تھی، اس کی بچی یتیم تھی، وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی اے بیٹی بیدار ہو جا، دودھ لینے والے اپنی اپنی آبادیوں سے، اپنی آبادی بستی میں آنے والے بیدار ہو جا، دودھ نکال لے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دے تاکہ دودھ کی مقدار بڑھے تو آمدنی کی مقدار بھی بڑھ جائے۔ لڑکی نے اتنا سنا اور کہا اے امی سنو تم کہہ رہی ہو بکری کے دودھ میں پانی ملا دو، لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے ہر بیان میں یہ کہتے ہیں من غش فلیس منا، اے لوگوں ملاوٹ نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، کم نہ تولا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ پچھلی امتوں میں اسی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کے چہروں کو مسخ
کر دیا گیا. وہ کم تولا کرتے تھے, ناپنے میں پیمائش میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. آج جو ہم کم تول لگے ہیں پھر بھی عذاب سے بچے ہیں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا ہونے کا صدقہ ہے. ورنہ اعمال ایسے تھے ہمارے چہرے بھی مسخ کر دیے جاتے. آج بتاؤ کتنا کم تولتے ہیں. کل کے وہ لوگ تھے جو دودھ میں پانی ملاتے تھے, لیکن آج تو پانی میں لوگ دودھ ملاتے ہیں. اتنے لوگ چینج ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا سنت لڑکی نے کہا تھا ماں ایسا نہیں ہو سکتا. عمر فاروق اعظم منع کرتے ہیں. ماں نے کہا تھا بیٹے, عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس وقت عمر تمہیں دیکھ تھوڑے ہی رہے ہیں, عمر یہاں موجود تھوڑے ہی ہیں. اتنا سنت لڑکی کا ایمان دیکھیے, خدا ترستی دیکھیے. اس بچی نے کہا تھا اے ماں غریب بے شک ہو لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی ہو, باپ کا سہارا سر سے ضرور چھنا ہے لیکن پروردگار کو ماننے والی ہو. اے ماں یہ تو بتا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اے ماں میں نے مانا عمر سو رہا ہوگا, عمر کو پتہ نہیں ہے, لیکن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا سونا تو بڑی بات ہے اسے اونگ تک نہیں آتی ہے. اے ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر اور ہمیں تمہیں منشما کا پیدا کرنے والا خدا تو دیکھ رہا ہے. اتنا سننا تھا. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی. میں نماز فجر کی امامت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچا. امامت کرنے کے بعد نماز فجر ادا کرانے کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کی. ملاقاتیں کرنے کے بعد اپنے گھر کو آیا. حضرات یہ ہمارے حاکم تھے, یہ ہمارے حکمران تھے, یہ حکومت بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھاتے تھے. آج مجھے بتاؤ کتنے حکومت کرنے والے, کتنے ایسے بدھائک اور ایم ایل اے ہیں جو تمہیں نماز پڑھا دیں. بتاؤ کتنے سانسد ہیں جو تمہیں بتائیں کہ نماز کو اس طرح پڑھو. کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی, کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا, کسی کو نماز پڑھنا خود سے نہیں آتی ہوگی. اور مسلمان بھی اسی کنفیوژن کے شکار ہیں کہ ہمارے سیاستداں اور ہیں, امامت کرنے والے اور ہیں. ارے مولوی صاحب پھر ووٹوں کا کیا کام, مولانا کو مطلب سیاست کا کیا کام. سن لو, امامت اور سیاست, امامت و قیادت جب ایک ہی جگہ تھی. ہم ترقی پا رہے تھے, جب سے ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا, الگ الگ کر دیا, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمارے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے. میری قوم کے نوجوان کو پکڑ کے بلا کسی ثبوت کے جیل میں سڑا دیا جاتا ہے. کوئی اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. سنو عمر فاروق اعظم مسجد نبوی سے نکلے, گھر کو آئے, آ کر کے اپنی بیوی سے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اور ہم رشتے کے متلاشی تھے لیکن مناسب لڑکی نہیں مل رہی تھی. آج لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے, آج لڑکی کا انتظام ہو گیا ہے. کیا مطلب, مطلب کیا ہے, کہاں آپ کو لڑکی ملی؟ آپ نے بیوی سے کہا میں نماز پڑھانے جا رہا تھا, لڑکی کی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ نکال کے پانی ملا دے تاکہ دودھ کی مقدار بڑھے, آمدنی بڑھے. بیٹی نے کہا تھا اے ماں عمر منع کرتے, ماں نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں, لڑکی نے کہا تھا عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے. یہی خدا ترستی میں نے لڑکی کی دیکھی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں. یہ چیزیں جب تک ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں تھی, ہم دین کو فوقیت دیتے تھے, ہم دیکھتے تھے دینداری, تو اللہ تعالی ہمیں عزت دیتا تھا. اور جب سے ہم نے مال دیکھنا شروع کیا ہے, ہم جب سے دنیا کے دل دادا ہوئے, قسم خدا کی ہم جو ہے نا بزدل ہو گئے. بزدل دل سے ہمارے موت کا دل ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا, موت سے ڈر لگنے لگا. یاد رکھیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اللہ کریم, مولا کریم, پروردگار جناب مرحوم صابر حسین صاحب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے.